بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ بے اولاد حضرات کے لیے ہے جن کی شادی کو 2 سال 4 سال 10 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک حمل نہیں ٹھہر رہا، وہ صاحب اولاد نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے، لہذا میری اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، اس کو سکپ نہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو میری بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اور لہذا پہلے تو اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے، اگر میاں یا بیوی دونوں کے اندر کوئی میڈیکل ایشو ہے، آپ اس کا پہلے علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حمل نہیں ٹھہر رہا، ان لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے۔ لہذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی روحانی ایشو آ جاتا ہے، کوئی بندش کے معاملات آ جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا ہماری مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوتی۔ ایسے وہ حضرات جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے، تو ان کے لیے میری یہ ویڈیو ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں 2 قرآن پاک کی آیات ہیں، ایک وظیفہ آپ کو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن اس وظائف کی جو ہے تھوڑا سی آپ کو میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہے، آپ کی عمر ایک روایت کے اندر آتا ہے 90 سال ہو گئی تھی، یا ایک روایت میں نے پڑھی کہ 110 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ بے اولاد تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور مجھے میرا وارث عطا فرما، اور بے شک تو بہترین وارث ہے۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تو اس کے بعد آپ نے ایک اور دعا کے پڑھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب آپ نے اس طرح کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو پھر بھی آپ کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آئے۔ جب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو وہاں پر آپ نے جب یہ دعا کی کہ میرا رب اگر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو میرا رب مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر آپ کے حجرے مبارک میں کھڑے ہو کر وہاں پہ آپ نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ اے زکریا علیہ السلام، میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں گا جس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے۔ لہذا پھر آپ کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس کی دعا کی فضیلت ایک یہ بھی علماء کرام نے بیان کی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر انسان کے مقدر میں اولاد نہ بھی ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بھی پیارے بھائی بدل دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد لکھ کر عطا فرما دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کے مقدر میں اولاد تو ہے لیکن 10 سال یا 15 سال کے بعد اللہ نے آپ کو عطا فرمانی ہے، تب بھی اس دعا کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد لکھ کر جو ہے وہ آپ کے مقدر میں عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ سورہ رعد ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں لکھی ہوئی تقدیر مٹا دیتا ہوں جس کی چاہتا ہوں، ویثبت، اور جس کی چاہتا ہوں باقی رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تقدیر لکھتا اور مٹاتا کیوں ہوں بعد میں بھی؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے عندہ ام الکتاب، کہ لوح محفوظ کا مالک میں خود ہوں، یعنی لوح محفوظ کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کہ ہمارا لکھا ہوا مقدر مٹا کر نیا بھی لکھ سکتا ہے۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مقدر پیارے بھائیو بدل جائے گا۔ لہذا وہ دعائیں کون سی ہیں یہ میں نے بھی لکھ کر رکھی ہوئی آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ یہ آپ نے جو پہلی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو آپ نے میاں بیوی دونوں نے اس کو 221 مرتبہ پڑھنا ہے، 221 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ تو میاں بھی پڑھے گا اور بیوی بھی اس کو پڑھیں گی۔ اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، جب پیارے بھائی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنی مادری زبان میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ یا رب العالمین، ہم نے اس نیت کے لیے، اس نیک مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اور پھر جو نیچے والی دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس دعا کو بھی جو ہے آپ نے جو نا ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا جب ہم میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں تو ہم بستری سے پہلے میاں اور بیوی دونوں اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ 21 مرتبہ ہم بستری سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھنا کرنا ہے، اور اس میں چاہے وضو ہو چاہے نہ ہو دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر کے اس کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر آپ کے لیے ہوگا۔ اور جو ان دعاؤں کا نا ترجمہ ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا ہے، یہ ترجمہ بھی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے، حوالہ بھی لکھ دیا ہے، کس بارے میں کس صورتوں کے اندر ہے، یہ سارا تسلی سے دیکھ لیں۔ اگر پیپر سے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن پاک کھول کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا
دونوں میاں بیوی نے پہلی جو دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اس کو 221 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو دوسری دعا ہے وہ اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ صرف پڑھ لیں۔ اگر 21 مرتبہ نہیں پڑھنے پہ ٹائم ملتا تو پھر کم سے کم 7 مرتبہ ضرور اس دعا کو پڑھیں، اور ہم بستری سے پہلے لازمی 21 مرتبہ دونوں میاں بیوی اس دعا کو پڑھا کریں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اس دعا کو پھر آپ نے ہم بستری بعد میں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے حمل بھی ٹھہر جائے گا، چاہے جادو کی وجہ سے بندش آ رہی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے آپ کے اوپر، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، تو پھر بھی انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے حمل جو ہے انشاءاللہ ضرور ٹھہرے گا، اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور حمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک بھی انشاءاللہ عز و جل پہنچے گا۔ اگر عورت 18 کی پیشنٹ ہے، 18 کی مرض ہے، بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بھی میری بہن اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کو 18 کا مرض بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 18 کی اگر آپ ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے، اگر آپ وہ میڈیسن بھی اگر آپ ساتھ 18 کی ہے، خدا نخواستہ اگر مسئلہ ہے تو ہم سے میڈیسن منگوا لیں اس کی، اور ایک اکسیر حمل کے نام سے ایک ہم بڑی اچھی ایک میڈیسن بناتے ہیں، اگر آپ ہم سے وہ میڈیسن منگوا لیں گے تو 2500 روپیہ اس کی قیمت ہے، اس میں ڈاک خرچ بھی بیچ میں شامل ہے، پورے پاکستان میں جہاں بھی کہیں گے ہم آپ کو TCS کروا دیں گے، اکسیر حمل کے نام سے ہماری ایک میڈیسن ہے، اگر وہ بھی اگر آپ ساتھ منگوا لیں گے تو مزید بہتر ہو جائے گا، نہیں تو آپ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی الحمدللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور ایک میرے جو بھائی مرد حضرات ہیں ان کے لیے ایک یہ نسخہ ہے، آپ نے سبز الائچی اور میتھرے، ایک ہوتا ہے میتھی دانہ، وہ نہیں لینا آپ نے میتھرے لینے ہیں، میتھی دانے سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے میتھرے لینے ہیں اور سبز الائچی آپ نے لے لینی ہے، برابر وزن دونوں چیزیں لے لیں، میں نے ادھر 50 گرام لکھا ہے، دونوں کو برابر وزن لے کر ان کو پیس لیں، گرینڈ کر لیں یا چٹو بٹے کے ذریعے اس کو کوٹ لیں حمام دستے میں، تو لہذا آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، تو 1 چمچ صبح کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ لیں، اور 1 چمچ شام کے ٹائم آپ نے کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے کے بعد آپ نے جو ہے تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے یہ والا نسخہ ہے، سبز الائچی اور میتھرے، ان کو آپ نے برابر وزن لے کر مرد حضرات اس کو کھائیں، اگر آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری وغیرہ اس حوالے سے ہوگی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اس سے حمل ٹھہرانے میں مدد ملے گی۔ اور میری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی چھوٹا سا ایک نسخہ ہے کہ جب حیض سے آپ فارغ ہو جائیں، جن کے حمل نہیں ٹھہر رہا، میری یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو میڈیکلی طور پر میاں بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے حمل ٹھہرانے کا ایک نسخہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے، اگر جس دن آپ حیض سے فارغ ہوں تو آپ نے سفید پھٹکری لینی ہے، سفید پھٹکری آپ نے لینی ہے، اس کو آپ نے بیریاں کر لینا ہے، یعنی توے کے اوپر اس کو آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں گرم کر لینا ہے، تو وہ پانی بن جائے گی، پانی بننے کے بعد وہ اس کا آپ نے پھر توے سے اتار کر اس کو کوٹ لینا ہے، اس کا سفید پاؤڈر بن جائے گا۔ اب آپ نے اس میں سے چھوٹا ٹی اسپون، یعنی کہ چھوٹا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے، ٹی اسپون آپ نے چھوٹا والا آدھا چمچ آپ نے لینا ہے، ہاف ٹی اسپون آپ نے جس دن آپ حیض سے فارغ ہوں گی اس کے بعد 5 دن تک، حیض سے فارغ ہونے کے بعد 5 دن تک شام کے ٹائم میری بہنیں سے کو آدھا ٹی اسپون سفید پھٹکری بریاں کی ہوئی توے کے اوپر بھنی ہوئی، اس کا جو پاؤڈر ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ پاؤڈر لینا ہے، اس کو توے پہ بریاں ضرور کرنا ہے، اس کا جو پاؤڈر ہے آدھا ٹی اسپون آپ نے جو ہے وہ شام کے ٹائم جو ہے وہ تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے، صرف 5 دن تک، اور 3 دن مسلسل جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بھی ایک بہت اچھا نسخہ ہے، اس سے بھی حمل جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب میں نے نسخہ بھی آپ کو بتا دیے اور ایک روحانی دعا بھی آپ کو بتا دی، الحمدللہ ہماری ان باتوں پر جو عمل کرے گا، میرے پاس ہزاروں کے حساب سے، الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے میرے پاس مثالیں یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں، بہت ساری میری بہنوں نے جنہوں نے ہماری اس باتوں پر عمل کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا، اور اس وقت ہماری بہنیں صاحب اولاد ہیں، کہ ایسے بھی لوگ میرے پاس آئے جن کو 8 سال ہو گئے ہوئے تھے، اولاد نہیں تھی، اور یہ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، کسی کو 12 سال ہو چکے تھے، کسی کو 2 سال 3 سال ہو چکے ہوئے تھے، الحمدللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اولاد عطا فرمائی ان دعاؤں کی برکت سے۔ تو پہلے بھی آپ یہ دعائیں بھی پڑھیں، اور یہ جو نسخے میں نے 2 مرد اور عورت کے لیے بتائے ہیں ان پر بھی ساتھ آپ عمل کریں، اور ساتھ اگر ہو سکے تو ہماری ایک میڈیسن ہے اکسیر حمل کے نام سے، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا، وہ بھی اگر آپ ہم سے ساتھ منگوا لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جو بھائی ہماری یہ میڈیسن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس کے اندر جو ہے مجھے میسج کر دیں، میں آپ کا کیا کہتے ہیں اپنا موبائل نمبر، بلکہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 032245866563 یہ میرا موبائل نمبر ہے، اور گرین ٹاؤن میں ہمارا دواخانہ ہے، گرین ٹاؤن لاہور میں،
ہمارا یہ دواخانہ ہے القریش دواخانہ، تو یہاں پہ آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اگر بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، نہیں تو آپ اپنی میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کو شیئر کریں جو بیچارے بے اولاد ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارا بھائی اس بات پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جو ہے وہ اولاد عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم جی۔